نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے اور اس پر انہوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا ہے اور پوچھا ہے کہ نئی نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ ایسا کرنے کو کہا جائے، ایسا کہا جائے جو اثر کرے۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ میں جس بہن نے سوال کیا، یہ ایک بہن کا مسئلہ نہیں، میں پچھلے 10 سال سے بلکہ 12 سال سے انگلینڈ میں اور یورپ میں ذاتی طور پہ ہر سال جو وزٹس کرتا ہوں اور میرے اپنے تنظیمی تحریکی دورہ جات ہوتے ہیں، دعوتی اور تبلیغی دورہ جات ہوتے ہیں، تو میں گزشتہ 12 سال سے اس امر پر یو کے سمیت پورے یورپ، امریکہ، نارتھ امریکہ، ویسٹرن ورلڈ اور باقی مشرق میں جاپان تک، دنیا کے ان تمام خطوں میں جو غیر اسلامی دنیا ہے اور جہاں مسلمان آباد ہیں، ان آباد مسلمانوں اور تارکین وطن کو اور دیگر امت مسلمہ کے افراد کو یہ کہتے ہوئے مجھے 12 سال ہو گئے اور میں زور دیتا رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے بے راہ رو ہونے کے اسباب ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمان خواہ پاکستان سے گئے، خواہ دوسرے مسلم ممالک سے گئے، آپ تلاش روزگار کے لیے گئے، آپ نے وہاں جا کے لیبر کی بطور ورکر کے یا جس بھی کیپیسٹی میں لیبر کی، آپ نے کاروبار کیے، صبح سے شام تک آپ نے اپنا وقت کاروبار میں، تلاش روزگار میں، اور آگے بڑھ کے کہوں تو مال کمانے میں، دنیا کمانے میں، ڈالر اور پاؤنڈ کمانے میں پورا وقت صرف کر دیا اور تجوریاں بھر لیں۔ آپ کی ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی، ضرورت سے زائد اللہ نے مال دے دیا، پھر آپ کی ہوس مال کمانے کی اور زار اور دنیا جمع کرنے کی ٹھنڈی نہ ہوئی۔ وہ جو حل من مزید، جو پیٹ کا دوزخ، مال اور دولت کے لالچ کا دوزخ جو کہتا ہے کہ اور کما لو اور کما لو اور آنے دو، وہ دوزخ ٹھنڈا نہ ہوا۔ پھر آپ نے مال کما کے یہاں اپنے گاؤں میں کوٹھیاں بنائیں، بے شک کوئی نہ رہے، سارا سال ان کوٹھیوں میں الو بولتے رہیں، سارا سال ان میں گرد غبار پڑتا رہا، ایک ملازم رکھ دیتے ہیں آپ، اور کروڑ کروڑ روپے کے محلات نما کوٹھیاں، میں نے یہاں کے گاؤں بھی دیکھے ہیں، وہ محل کھڑے کر دیے۔ یہ صرف ایک تفاخر ہے تاکہ پتہ چلے اس گاؤں میں فلاں چودھری صاحب گئے ہوئے ہیں ڈنمارک میں، فلاں راجہ صاحب گئے ہوئے ہیں کھاڑیاں سے ناروے میں، فلاں چودھری صاحب گئے ہوئے ہیں ڈھڈیاں سے اور میرپور سے لندن میں، اور اس طرح کے جو تصورات تھے، انہوں نے آپ کو مال و دولت کمانے اور مال و دولت لگانے اور کوٹھیاں بنانے اور گھر بار اور کاروبار چمکانے پہ لگا دیا۔ آپ نے 2 نوکریاں کی، ڈبل شفٹیں کی، اور ایک لمحہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جن کی بیویاں ساتھ گئیں، بیویاں بھی کاموں پر لگ گئیں۔ رات دن جس طرح قیامت کے دن نفسا نفسی ہو جائے گا، آپا دھاپی لگ گئی آپ کو، مال کمانے میں، زر و دولت کمانے میں لگ گئے۔ اولاد ہوئی، اولاد کو آپ نے سکولوں میں داخل کر دیا اور آپ نے کفر کے سپرد کر دیا اور اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے توجہ نہ دی، حالانکہ بعض مسجدیں بھی بن گئیں۔ آپ نے بڑا احسان کیا اگر اولاد پر یا اسلام پر احسان فرمایا تو یہ کیا کہ مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کو فیس دیں گے، ہمارے بچوں کو ذرا قرآن مجید پڑھا دیا کریں، یا بچوں کو مسجد میں یا قریبی کسی اسلامک سینٹر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا یا ویکینڈ پہ بھیج دیا، دیٹس اٹ۔ باقی پوری زندگی بچوں کی آپ نے اس کافرانہ معاشرے کے سپرد کر دی، کافرانہ کلچر کے سپرد کر دی اور کافرانہ نظام تعلیم و تربیت کے سپرد کر دی۔ نہ اپنے ذاتی توجہ دی بچوں پر، نہ اپنے اسلامک سینٹرز کے ذریعے بچوں کے لیے اتنا وقت نکالا کہ وہ 2-3 گھنٹے روزانہ تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب پوچھا کہ جی کیا کریں، وقت نہیں بچتا۔ آپ کے لیے وقت مال کمانے کے لیے تھا، آپ کے پاس وقت دنیا بنانے کے لیے تھی، مگر اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کا مستقبل بنانے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے اور نوجوان نسل کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اولاد بگڑ گئی۔ آپ نے تو اپنی اولاد کو اپنے ملک پاکستان کی قومی زبان اردو سکھانے پر محنت نہیں کی۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں یورپ کو جتنا یورپ میں رہنے والے جانتے ہیں۔ آپ کے بچے یا پنجابی بولتے ہیں، علاقائی پنجابی ڈائلیکٹ جس خطے کے ماں باپ ہیں، یا انگلش بولتے ہیں، درمیان میں پول اردو کا غائب ہی کر دیا۔ اب نہ اردو بول سکتے ہیں، نہ اردو سمجھ سکتے ہیں انگلینڈ کے بچے موسٹلی، نہ اردو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اردو بولنے، سمجھنے، پڑھنے سے ان کا بائیکاٹ کروا دیا، اب وہ علماء بیچارے جو کم سے کم اردو میں تو کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے اگر ان کو انگلش نہیں آتی تھی،
تو علماء کا نقص یہ تھا کہ وہ انگلش سے محروم تھے، اور آپ کا نقص یہ تھا کہ آپ کے بچے اردو سے محروم ہو گئے. لہذا زبانیں یار من ترکی نمی دانم، تو اس کے بعد وہ مسجدوں سے بھاگ گئے. اب آپ شکوے کرتے پھرتے ہیں، بےراروی کا شکار ہوتے پھرتے ہیں. نہ بچوں پر خود محنت کی، نہ بچوں کو قومی زبان سکھائی، نہ مسجدوں اور تعلیمی اداروں کے لیے بچوں کو راغب کیا. بچے بے راہ رو نہ ہوتے اور کلبز کی طرف نہ جاتے تو کیا کرتے؟ اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بے راہ رو ہونے کا سبب والدین خود ہیں. ہمارے پاکستانی والدین جن کو 30 سال گزر گئے وہاں گئے ہوئے، انہوں نے یورپ کے اندر رہ کر سب کچھ سیکھا ہے، مگر اپنا مزاج نہیں بدلا. مزاج وہی 30 سال پرانا پاکستانی ہے. گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہیں، میاں بیوی لڑائی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. باہر سے کوئی پوچھنے آتا ہے تو کہتے ہیں بچوں کو جا کہہ دو باپ گھر پہ نہیں ہے. ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور دیگر معاملات میں لین دین میں ہر قسم کا جھوٹ اور وہ سارے کام جو پاکستانی معاشرے میں ہوتے تھے، وہ جب یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر پیدا ہونے والے بچوں اور پلنے والے بچوں کے سامنے والدین یہ کریں گے، وہ بچے جن کے نزدیک یہ کام بہت بڑا گناہ ہے، وہ جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے. ان کا کلچر، ان کا معاشرہ یہ ہے، وہ سچ بولتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت نہیں کرتے. وہاں وہ 24 دن ماں باپ کو غیبت کرتے سنتے ہیں، گالی گلوچ دیتے سنتے ہیں. اور اگر مسجد میں آ جائیں تو مسجد کمیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پن پوائنٹ کرنا ہوگا کہ وہ بے راہ رو کیوں ہوئے. اس کی ذمہ داری والدین پر بنیادی ہے، اور پھر اس کے بعد ان مسجد کی کمیٹیوں پر اور اسلامک سینٹر چلانے والوں پر جو بچوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ درمیان میں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. لہذا آپ کو اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا. اگر والدین سمجھیں کہ میں ان کو کوئی چھو منتر بتا دوں، کوئی وظیفہ بتا دوں، کوئی گر بتا دوں اور وہ صبح تسبیح کریں اور بچے بے راہ روی سے ہٹ جائیں، وہ گر اور تسبیح اور وظیفہ کریں اور صبح بچے پاک صاف اور نیک اور صالح بن جائیں، ایسے چھو منتر نہیں ہوتے. اصل چھو منتر، اصل ورد، اصل وظیفہ والدین کے اپنے کردار میں انقلاب لانا ہے، والدین کے اندر تبدیلی لانی ہے، گھر کے ماحول میں تبدیلی لانی ہے، کمیونیکیشن کو بیٹر کرنا ہے، اور قول اور عمل کے اس تضاد کو ختم کرنا ہے جو تضاد نوجوان نسل کے کردار اور نفسیات پہ برا اثر ڈال رہی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم نوجوان نسل کی تربیت پہ محنت کریں.